ابن بابویہ نے بسند معتبر انہی حضرت سے روایت کی ہے کہ جب خدا نے داؤد علیہ السلام کو وحی کی کہ سلیمان علیہ السلام کو اپنا خلیفہ مقرر کریں تو بنی اسرائیل نے چیخ پکار مچائی اور کہنے لگے ایک بچے کو ہم پر خلیفہ بنایا جا رہا ہے، حالانکہ ہم میں اس سے بزرگ لوگ موجود ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جب یہ سنا تو اس بات بنی اسرائیل کے سب سے بڑے سردار کو طلب فرمایا اور کہا کہ تم لوگ جو کچھ سلیمان علیہ السلام کی خلافت کے بارے میں کہتے ہو مجھ کو معلوم ہوا، تم اپنی اپنی لاٹھیاں لاؤ اور ہر شخص اپنے اپنے عصا پر اپنا نام لکھ کر دے۔ ہم سلیمان علیہ السلام کے عصا کے ساتھ رات کو ایک مکان میں رکھ دیں، صبح کو نکالیں۔ جس کا عصا سرسبز و پھلدار نکلے وہی خلافت کا مستحق ہوگا۔ لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ لاٹھیاں ایک مکان میں رکھ دی گئیں اور تمام بنی اسرائیل اس کے گرد پہرا دیتے رہے۔ صبح کو حضرت داؤد علیہ السلام نماز سے فارغ ہو کر آئے اور دروازے کو کھولا، لاٹھیاں نکالیں۔ بنی اسرائیل نے دیکھا کہ سلیمان علیہ السلام کا عصا سرسبز و میوہ دار ہے اور ان کی خلافت پر راضی ہوئے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے سامنے حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتحان لیا اور پوچھا، اے فرزند، کون سی چیز زیادہ ٹھنڈی ہے اور میٹھی ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے عرض کی، خدا کا بندوں کے گناہوں کو معاف کرنا اور لوگوں کا باہم ایک دوسرے کے جرم و خطا سے درگزر کرنا۔ پھر پوچھا، اے فرزند، کون سی شے شیریں تر ہے؟ عرض کی، محبت و دوستی، اور یہ بندوں کے درمیان خدا کی رحمت ہے۔ یہ سن کر داؤد علیہ السلام ہنسے اور خوش ہوئے اور بنی اسرائیل سے فرمایا کہ یہ تمہارے درمیان میرے بعد میرا خلیفہ ہے۔ اس کے بعد سلیمان علیہ السلام اپنے معاملے کو پوشیدہ رکھتے تھے اور ایک عورت سے شادی کر لی اور ایک مدت تک اپنے دوستوں سے مخفی رہے۔ آپ کی زوجہ نے ایک روز کہا، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ کی بہترین سیرت و خصلت ہے، آپ کی کسی عادت سے مجھے کراہت نہیں، سوائے اس کے کہ آپ کے اخراجات میرے والد کے ذمے ہیں۔ اگر بازاروں میں گھوم پھر کر اپنی روزی خدا سے طلب کیجیے تو مجھے امید ہے کہ وہ آپ کو نا امید واپس نہ کرے گا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، خدا کی قسم، میں نے دنیا کا کوئی کام اب تک نہیں کیا ہے اور نہ جانتا ہوں۔ پھر اس روز بازار تشریف لے گئے اور تمام دن گھومتے پھرتے رہے، کچھ حاصل نہ ہوا۔ شام کو واپس آئے اور کہا، آج تو کچھ نہ ملا۔ زوجہ نے کہا، کوئی پرواہ نہیں، کل انشاءاللہ ملے گا۔ دوسرے روز بھی ایسا ہی ہوا۔ زوجہ نے تسلی دی اور کہا، انشاءاللہ کل ملے گا۔ تیسرے روز دریا کے کنارے پہنچے، ایک شخص کو مچھلی کا شکار کرتے ہوئے دیکھا۔ اس سے کہا، کیا میں تمہاری کچھ مدد میں شکار کروں اور تم اس کے عوض مجھے کچھ دو؟ شکاری راضی ہو گیا اور سلیمان علیہ السلام مچھلی پکڑنے میں اس کے شریک ہو گئے۔ شکاری نے 2 مچھلیاں اجرت میں دیں۔ سلیمان نے خدا کی حمد کی اور مچھلیوں کا شکم چاک کیا تو ایک مچھلی کے شکم میں سے ایک انگوٹھی ملی، اس کو الگ رکھ لیا اور شکر خدا بجا لائے۔ پھر مچھلیوں کو پاک و صاف کر کے گھر آئے۔ زوجہ بہت خوش ہوئی اور کہا، چاہتی ہوں کہ میرے ماں باپ کو بلا کر دکھا دیجئے کہ آپ نے محنت کر کے یہ روزی حاصل کی ہے۔ مچھلیاں پکا کر تیار کی گئیں۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی زوجہ کے والدین کو بلایا۔ انہوں نے مچھلیوں میں سے کچھ کھایا تو سلیمان علیہ السلام نے ان سے کہا، آپ لوگ مجھے پہچانتے ہیں؟ انہوں نے کہا، نہیں، خدا کی قسم، ہم نے تمہارے جیسا کسی کو نہیں دیکھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس وقت وہ انگوٹھی نکال کر انگلی میں پہنی۔ اسی وقت تمام پرندے اور جن ان کے پاس حاضر ہو کر ان کے تابع فرمان ہوئے اور آپ کی بادشاہی کا اظہار ہوا۔